الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أخرجه البخاري في الحيض باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وفي باب مباشرة الحائض، وفي الاعتكاف باب الحائض ترجل رأس المعتكف، وفي باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، وفي باب غسل المعتكف، وفي الباب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. وأخرجه مسلم في الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، ورواه أبو داود في الصوم باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، والترمذي في الصوم باب المعتکف یخرج لحاجته ام لا. گرامی قدر حضرات و خواتین، عمدۃ الاحکام کتاب الطہارہ کے دروس کا یہ سلسلہ ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. آج ہم نے 41 نمبر حدیث پڑھی ہے جسے عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرما رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، اور ہم دونوں کا وہ غسل غسل جنابت ہوتا تھا. جنابت کی وجہ سے جو غسل لازم ہوتا ہے وہ فرض غسل ہم ایک برتن میں کیا کرتے تھے، ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے. یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے. اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے، میں ازار باندھ لیتی تھی اور آپ مباشرت فرماتے تھے جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. اور حدیث کا تیسرا ٹکڑا اور آخری ٹکڑا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر اپنا سر نکالتے تھے جبکہ آپ حالت اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور آپ کا سر دھویا کرتی تھی. تو گویا اس حدیث میں 3 بڑے بڑے مسائل ہیں. حیض سے متعلق 2 مسئلے تو حیض سے متعلق ہیں، ایک مسئلہ غسل جنابت سے متعلق ہے. حدیث میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں جب جنابت کا غسل کرتے تھے، جو کہ ہم بستری کے بعد غسل لازم ہوتا ہے، جنابت کا غسل جب کرتے تھے تو ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر جنوبی کسی برتن میں ہاتھ ڈال کے پانی نکالتا ہے تو اس کے بدن کی جنابت کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، پانی پاک ہے، ہاتھ دھو کر کے ہاتھ صاف ستھرا ہے. اور جو ہے جنابت یہ ایک حکمی نجاست ہے جو کہ ظاہری نجاست نہیں ہے. پورے بدن میں جو ہے تو بدن کا کوئی حصہ اگر پانی میں چلا جائے تو اس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اور اگر کوئی جنوبی شخص پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پانی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہو جاتا. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں ایک ساتھ غسل کرتے تھے. اس بنیاد پر اہل علم نے کہا ہے کہ اگر میاں بیوی ہم بستری کے بعد ایک ساتھ غسل کریں تو یہ افضل اور بہتر ہے. لیکن اگر وہ ایک غسل کر لیتا ہے اس کے بعد دوسرا آتا ہے اور اسی بچے ہوئے پانی سے غسل کرتا ہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے. وہ بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ افضل نہیں ہے. افضل ہے ایک ساتھ غسل کرنا
کیونکہ ایک ساتھ غسل کرنے کی وجہ سے آپس میں مودت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی سے اس مسئلے کا بھی اہل علم نے استنباط کیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، پورا بدن اوپر سے نیچے تک ایک دوسرے کا بدن پوری طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ عورت مرد کے بدن کو اوپر سے نیچے تک، جس میں اس کی شرمگاہ بھی داخل ہے، اور اسی طرح سے مرد عورت کے تمام بدن کے تمام سارے حصوں کو اوپر سے نیچے تک، جس میں اس کی شرمگاہ بھی داخل ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ احادیث جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ پر نظر نہ ڈالیں، وہ احادیث صحیح نہیں ہیں، وہ ضعیف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دوسرے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اور لباس سے انسان کا پردہ نہیں ہوتا بلکہ لباس کے ذریعے سے پردہ ہوتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس تو آدمی کے بدن سے چمٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن لباس دوسروں سے پردے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو شوہر کے رازوں کی حفاظت بیوی کرتی ہے اور بیوی کے رازوں کی حفاظت شوہر کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسروں کے رازوں کے امین ہوتے ہیں اور رازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث میں رہا پہلا مسئلہ کہ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، اور ایک ساتھ غسل کرنا، غسل جنابت کرنا، یہ ان کے حق میں افضل ہے اور مودت و محبت کا باعث ہے۔ دوسرا مسئلہ حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اپنی زوجہ سے لطف اٹھانا چاہتے اور وہ حالت حیض میں ہوتی تو انہیں ازار باندھنے کا حکم دیتے۔ ازار عربی زبان میں کم سے کم اس کپڑے کو کہتے ہیں جو ناف سے لے کر گھٹنے تک ہو۔ یہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، تو گویا ناف سے لے کر گھٹنے تک کے درمیان سے کپڑے کے بغیر، پردے کے بغیر حیض کی حالت میں فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بقیہ بدن سے بدن ملایا جا سکتا ہے، لیکن ہم بستری کا عمل اور وہ عمل جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حیض کی حالت میں منع ہے۔ اسلام یہ مذہب وسط ہے، یہ درمیانی اور معتدل جو ہے احکام پر مشتمل ہے۔ نہ یہود جیسا غلو ہے اور نہ ہی نصارہ جیسا جفا ہے۔ یہود کے یہاں جب کسی عورت کو حیض آ جاتا تھا، اور یہود کے علاوہ دوسرے بہت سارے مذاہب میں یہی خیال اور تصور پایا جاتا ہے کہ جب عورت کو وہ طبعی خون آتا ہے، حیض کا خون جو کہ طبعی ہے، جو کہ صحت مندی کی علامت ہے، جو کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں آتا ہے بلکہ تندرست عورت کو وہ خون آتا ہے، تو وہ خون جب آتا تھا تو یہود یہ کہتے تھے کہ اس حالت میں وہ پوری طرح سے گویا ناپاک ہوتی ہے، اس کے قریب نہیں جاتے تھے اور اس کے ہاتھوں کا پکایا ہوا کھانا نہیں کھاتے ہیں اور اس سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، اس کے گھر کے ایک کونے میں اس کو الگ کر کے بٹھا دیتے ہیں۔ یہ یہود کا تصور تھا کہ پوری طرح سے اس عورت کو دور کر دیتے تھے، الگ کر دیتے تھے، نہ اس کے ساتھ کھانا، نہ بیٹھنا، نہ لیٹنا، کوئی چیز نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں نصارہ کا یہ معاملہ ہے کہ پوری طرح سے اس عورت کو آزادی ہے اور اس کے ساتھ ہم بستری تک کرتے ہیں، حیض کی حالت میں ہم بستری تک کرتے ہیں۔ اسلام نے اعتدال اور وہ طریقہ اپنایا جس میں خیر ہے اور شر سے حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ آپ سے حیض کے ایام کے دنوں کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک تکلیف کی چیز ہے، اذا ہے، وہ ایک اذیت ہے، تکلیف ہے، جس سے عورت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے حیض کا خون نکلنے کی وجہ سے بعض کو قسم قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور پھر اس میں جو بدبو ہوتی ہے اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ یہ تکلیف کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام خواتین پر مقدر کیا ہے، حوا کی تمام بیٹیوں پر اللہ نے اسے مقدر کیا ہے، وہ ایک اذا ہے، اذیت ہے، تکلیف ہے۔ اور حیض کے نکلنے کی جگہ سے دور رہو، فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ جب محیض
مکان الحیض اگر اس کا ترجمہ ہو جائے کہ مقام حیض سے الگ رہو، تو پھر حدیث اور آیت میں جو ہے حدیث سے اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے، اور آیت کے عموم کی جو ہے تقیید کرنے کی یا اطلاق کو مقید کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، یا اس کے عموم کی تخصیص کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ ہو جاؤ، یہ معنی نہیں ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض کہ حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ ہو جاؤ، اور پھر الگ ہونے کا مطلب یہ بتایا جائے کہ صرف ہم بستری سے الگ رہو، بلکہ اگر محیض کی تفسیر یہ کی جائے کہ حیض جس جگہ سے نکلتا ہے اس جگہ سے الگ رہو، تو حدیث اور آیت بالکل ایک مفہوم کی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، حیض کی حالت میں تمام اعمال انجام دو سوائے جماع کے، سوائے اس عمل کے جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، ان کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹنا، بلکہ ان کے ساتھ جماع کے علاوہ لطف اندوز ہونا، یہ سب کچھ حیض کی حالت میں جائز ہے، اور یہی مسئلے کا اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اس حدیث میں ہے بڑا مسئلہ کہ ایک مسئلے کا اس سے استنباط ہوتا ہے، وہ مسئلہ ہی ساتھ میں بیان کرتے ہوئے چلتے ہیں جو اس کا فائدہ ملتا ہے کہ حرام سے حرام تک پہنچانے والے اسباب، حرام تک جو پہنچانے والے اسباب ہیں، یا حرام تک جن وجوہات سے انسان پہنچ سکتا ہے ان سے بچنا چاہیے، یا ایسے اسباب اختیار کرنا چاہیے جو حرام میں پڑنے سے انسان کو محفوظ رکھیں۔ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیتے تھے کہ وہ ازار باندھ لیں، لنگوٹ باندھ لیں، یا کپڑا ڈال لیں، کپڑا پہن لیں، اس حصے پر کپڑا باندھ لیں اچھی طرح سے، تاکہ حیض کی حالت میں جماع کا عمل نہ انجام پائے۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ حرام سے بچنے کے لیے جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان ذرائع کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اس سے ایک مسئلہ اور ایک فائدہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ حدیث کا تیسرا ٹکڑا یہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو آپ کھڑکی سے اپنا سر باہر نکالتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان یہ مسجد سے ملا ہوا تھا، مسجد میں آپ کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا، آپ کے گھر کی کھڑکی مسجد میں کھلتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکی سے اپنا سر باہر نکالتے تھے یا دروازے سے اپنا سر باہر نکالتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کا سر دھویا کرتی تھیں جبکہ آپ حالت حیض میں ہوتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو، تو مباشرت کا لفظی معنی مراد نہیں ہے۔ لفظی معنی مباشرت کا مطلب چھونا ہوتا ہے، یعنی بدن سے بدن نہ لگے، بدن سے بدن ٹچ نہ ہو، لیکن یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہم بستری ہے۔ تو گویا اگر حالت اعتکاف میں اگر کوئی عورت ملنے کے لیے آتی ہے، چاہے انسان کی بیوی ملنے کے لیے آئے، چاہے اس کے محرم، اس کی بہن، اس کی ماں کوئی ملنے کے لیے آئے، تو اس سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے، ہاتھ ملایا جا سکتا ہے۔ مباشرت جو منع ہے وہ جماع کے معنی میں ہے، اعتکاف کی حالت میں وہ منع ہے۔ اسی طرح سے اس سے مسئلہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی تھی، تو ظاہر بات ہے سر دھونے کے لیے ہاتھ لگانا پڑے گا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدن سے بدن کا چھو جانا یہ اعتکاف کی حالت میں منع نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی تھی تو گویا اللہ کے نبی ان سے خدمت لیتے تھے، تو بیوی شوہر اگر بیوی سے کسی خدمت کے لیے کہے تو یہ اس کا حق ہے اور اس طرح سے خدمت اس سے لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، آپ مسجد سے باہر اپنا سر نکالتے تھے، اور سر بدن کا ایک حصہ ہے،
اگر اعتکاف کی حالت میں بدن کا کوئی حصہ مسجد سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی پورے طور سے مسجد سے باہر نہ نکل جائے۔ مسجد سے پورا بدن جب باہر نکل جاتا ہے تب پھر اس کی وجہ سے اعتکاف باطل ہوگا۔ صرف بدن کا بعض حصہ، سر یا ہاتھ یا کوئی حصہ باہر نکلنے سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اعتکاف کی حالت میں آدمی کو اپنے گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر گھر میں جا کر کے سر دھلنے کی اجازت ہوتی اور شرعی طور پر یہ مسئلہ درست ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں آپ کا مکان تھا، آپ گھر میں چلے جاتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سخت انسانی ضرورت کے بغیر آدمی گھر میں نہیں جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قضاء حاجت کی ضرورت ہو اور مسجد میں حمامات کے انتظامات نہیں ہیں اور بغل میں گھر ہے جہاں کے بیت الخلا ہے، تو قضاء حاجت کے لیے آدمی گھر میں جا سکتا ہے۔ یہ اس طرح کی صورت ہے۔ اسی طرح سے کھانا کھانے کے لیے اگر گھر سے مسجد تک کھانا پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو کسی حاجت کے تحت ہی آدمی گھر میں جائے، نہیں تو اعتکاف گاہ سے نہ نکلے۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ عائشہ رضی اللہ، اور وہ بھی حالت حیض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے تھے اور آپ اپنا سر نکالتے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ دھوتی تھی۔ تو گویا حالت حیض میں عورت کا پورا بدن ناپاک نہیں ہوتا، ہاتھوں سے وہ دھو رہی تھی، تو اگر عورت ناپاک ہو جاتی ہے تو ہاتھ بھی ناپاک ہو جانا چاہیے، تو ہاتھ اس کا ناپاک نہیں ہوتا، اس کا بدن ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اعضا جو حیض ہے، جو تکلیف کی چیز ہے، وہ مقام اعضا یعنی جہاں سے وہ گندگی نکل رہی ہے، جہاں سے وہ تکلیف نکل رہی ہے، حیض کا جو مقام ہے صرف وہی جگہ ناپاک ہے، باقی جگہ ناپاک نہیں ہے۔ لیکن اس مشقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام اس کے اوپر لازم کیے ہیں۔ صلاح کو معاف کر دیا ہے، صوم کو معاف کر دیا ہے کہ بعد میں قضا کیا جائے گا، تو اس کے مصالح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں، ورنہ اس کی وجہ سے عورت کے پورے بدن پر ناپاکی نہیں چھا جاتی ہے کہ بدن کا ہر حصہ ناپاک ہو جاتا، اگر کوئی چھوئے گا تو اس کو دھونے کی ضرورت ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ، اور اسی طرح سے عورت مسجد میں جا سکتی ہے، گزر سکتی ہے، جس عورت کو حیض آ رہا ہو وہ مسجد سے گزر بھی سکتی ہے، لیکن مسجد میں رکنا اور ٹھہرنا نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی ایک زوجہ سے کہا، غالباً عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ہیں، کہ مسجد سے جا کے چٹائی اٹھا لاؤ، تو کہا کہ اللہ کے نبی مجھے حیض آ رہا ہے۔ آپ نے کہا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس طرح سے گویا مسجد میں حائضہ عورت داخل ہو سکتی ہے ضرورت کے موقع پر، البتہ مسجد میں ٹھہرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اگر ٹھہرنا ہو تو باوضو ہو کر کے ٹھہرے۔ اور اس کے لیے استدلال اس حدیث سے بھی کیا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں عورتوں کو آنے کا حکم دیا ہے کہ عورتیں عیدگاہ آئیں، البتہ عیدگاہ میں جہاں عید کی صلاۃ ادا کی جاتی ہے اس سے الگ رہیں۔ تو جہاں سال میں 1 دن یا 2 دن صلاۃ ادا کی جاتی ہے وہاں پر انہیں بیٹھنے اور رکنے کا حکم نہیں دیا گیا، تو وہ مسجد جس میں 5 وقتہ صلاۃ ادا کی جاتی ہے اس میں باقاعدہ حیض والی خاتون کو رکنے کا حکم اور رکنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ مسئلہ اہل علم نے استنباط کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔